اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ باز آ ہر آنچے پرستی باز آ گر فرو گبرو بت پرستی باز آ این درگاہ مدگاہ نو امیدی نیست گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ کافی وقت کے بعد شرف آباد میں آیا ہوں، تو خیریت سے ہیں شرف آباد کے لوگ؟ بہرحال ایک مرتبہ باعث بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاج الشریعہ کا مشہور زمانہ شعر، جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دے۔ اور خدا و مصطفیٰ کے رمز سے ادراک عاجز ہے، خدا و مصطفیٰ کے رمز سے ادراک عاجز ہے، خدا کو مصطفیٰ جانے اور مصطفیٰ کو خدا جانے۔ اور شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، سرداد ناداد دست در دست یزید۔ یہاں پہ مقصد ہے کہ سر دے دیا امام علی مقام نے، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ مسلمان کا ہاتھ بڑا قیمتی، سر سے قیمتی ہے۔ معلوم پڑتا ہے کہ مسلمان کا ہاتھ سر سے قیمتی ہے، حسینیوں کا ہاتھ سر سے قیمتی ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں سر تو دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا، کیونکہ یہ ہاتھ ناپاک کے ہاتھ میں نہیں جائے گا، ہے نا؟ ہاتھ ناپاک کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ حسین کے بابا، امام حسین کے بابا علی مرتضیٰ نے یہ ہاتھ صدیق اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیا تھا، پھر اس کے بعد صدیق اکبر کے ہاتھ میں دیا تھا، پھر فاروق اعظم کے ہاتھ میں دیا تھا، پھر عثمان غنی کے ہاتھ میں دیا تھا۔ تو اس علی مولا کائنات کا بیٹا حسین اعظم اپنا ہاتھ کسی بد کردار کے ہاتھ میں کیسے دے دیتا؟ جس کے باپ علی مرتضیٰ اپنا ہاتھ صدیق کے ہاتھ میں دیں، فاروق کے ہاتھ میں دیں، عثمان کے ہاتھ میں دیں، ان کا بیٹا امام حسین مقتل کے میدان میں ایک ناپاک کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دے سکتا تھا؟ ہے نا؟ تو شعر ہے کہ سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، ہے نا؟ ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی جس کا سیدھا سادہ مفہوم ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کچھ اجرت نہیں طلب کرتا مگر قرابت داروں کی محبت۔ مصطفیٰ جان رحمت کے قرابت دار کون ہیں؟ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، ہے نا؟ اللہ کے نبی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، الا من مات علی حب علی محمد مات شہیدا، کہ اہل بیت کی محبت میں جو مرا وہ شہید مرا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، الا من مات علی حب علی محمد مات مومنا، اہل بیت کی محبت میں جو مرا وہ مومن مرا، مومن ہو کر مرا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، الا من مات علی حب علی محمد مات مغفور لہ، اہل بیت کی جو محبت میں مرا وہ مغفرت کے ساتھ مرا، ہے نا؟ اور امام علی مقام کے لیے تو اللہ کے نبی نے بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین ریحان فی الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔
بڑی فضیلتیں ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی، لیکن کربلا کے میدان میں کچھ یزیدیوں نے نبی کے نواسے سیدنا امام حسین کو ظلماً شہید کر دیا، بڑا ظلم ڈھایا، آپ پر اور آپ کے اصحاب پر، آپ کے اہل خانہ پر پانی بند کر دیا، آپ کو پیاسا رکھا، کھانا نہیں دیا۔ بہرحال آپ نے واقعات کربلا سنا ہوگا، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ واقعات کربلا ایک قتل گاہ کا نام ہے۔ میں تو کہوں گا کربلا مسلمانوں کی یونیورسٹی کا نام ہے۔ کربلا مسلمانوں کی یونیورسٹی کا نام ہے۔ کربلا کو پڑھ کے مسلمان تیار ہو جاتا ہے، کربلا کو پڑھ کر مسلمان زندگی کے ہر حصے کو، ہر گوشے کو جان لیا کرتا ہے۔ میں نے اکثر بارہا کہا ہے کہ کربلا تم کربلا کو جس انداز میں دیکھو گے، کربلا تمہیں اس انداز میں ملے گا۔ کربلا میں تمہیں نماز بھی ملے گی، تو کربلا میں تمہیں روزہ بھی ملے گا، کربلا میں تمہیں صبر بھی ملے گا، کربلا میں تمہیں شکر بھی ملے گا، کربلا میں تمہیں شریعت بھی ملے گی، کربلا میں تمہیں معرفت بھی ملے گی، کربلا میں تمہیں طریقت بھی ملے گی، کربلا میں تمہیں حقیقت بھی ملے گی، کربلا میں حقوق اللہ ملیں گے، کربلا میں حقوق العباد ملیں گے، کربلا میں تمہیں بھائی بھائی کی محبت بھی ملے گی، کربلا میں تمہیں چچا بھتیجے کی محبت بھی ملے گی، کربلا میں بھتیجے کی اور چچا کی محبت بھی ملے گی، کربلا میں باپ بیٹے کی محبت بھی ملے گی، کربلا میں بھائی بہن کی محبت بھی ملے گی، کربلا میں ماموں بھانجے کی محبت بھی ملے گی۔ تم کربلا کو جس انداز سے دیکھو گے، کربلا تمہیں اس انداز سے نظر آئے گا۔ اگر تم کربلا صرف تاریخ کربلا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہو تو تمہاری زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج ہمارا بھائی ہوتا ہے، سگے بھائی لڑا کرتے ہیں۔ کربلا میں مولائے کائنات کے ایک بیٹے حضرت عباس ہیں، ایک الگ ماں سے ہیں، ایک بیٹے حضرت حسین ہیں، الگ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہیں، لیکن دونوں بھائیوں میں ایسی بے مثال محبت ملتی ہے، تاریخ میں ایسی محبت کہیں کہیں نظر آتی ہے۔ کربلا کا میدان ہے، تمام اصحاب شہید ہو چکے، اب حضرت عباس حضرت امام حسین کے خیمے میں آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے حسین اعظم، مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجیے۔ میرا آقا امام حسین ارشاد فرماتا ہے، اے عباس تم بھی میدان کارزار میں چلے گئے، شہید ہو گئے تو سیدوں کے علم کو کون اٹھائے گا؟ اے عباس تم تو ہماری فوج کے علمدار ہو، اے عباس تم میدان میں جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے تو سیدوں کے علم کو کون اٹھائے گا؟ حضرت عباس کہتے ہیں، اے میرے آقا مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اے میرے آقا میری زندگی آپ پہ قربان ہے، جب تک عباس زندہ ہے آپ میدان میں نہ جا سکتے ہیں، بنی ہاشم کا کوئی فرد میدان کارزار میں نہ جا سکتا ہے۔ بہرحال حضرت عباس اجازت طلب کرتے ہیں، اس کے بعد مشکیزہ لیتے ہیں، مشکیزہ لے کر فرات کی طرف جاتے ہیں، یزیدی فوج میں کوہرام مچ جاتا ہے، یزیدی کہتے ہیں علی کا شیر آ رہا ہے، حضرت عباس لشکر کو چیرتے ہوئے فرات پر پہنچتے ہیں، مشکیزے کو بھرتے ہیں، اس کے بعد مشکیز گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اب حضرت عباس خیمے کی طرف گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، حضرت سکینہ خیمے پہ کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہیں کہ حضرت عباس کا علم آ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، لیکن یزیدی فوج میں ایک آواز آتی ہے کہ علی کا شیر پانی لے کر جا رہا ہے، اگر کس خیمے میں ایک قطرہ پانی پہنچ گیا تو علی کے لال ایک بھی یزیدی کو زندہ نہ رہنے دیں گے۔ ایک شقی حضرت عباس پر حملہ کرتا ہے، حضرت عباس کا ایک بازو جدا تن سے جدا ہو جاتا ہے، حضرت عباس دوسرے بازو میں علم کو لے لیتے ہیں، سکینہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہیں، علم کبھی دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے، حضرت عباس گھوڑے کو دوڑا کر میدان کارزار کی طرف
آ رہے ہیں، ایک دوسرا شقی حضرت عباس پر حملہ کرتا ہے، حضرت عباس کا دوسرا بازو شہید ہو جاتا ہے، حضرت عباس مشقیزے کو دانتوں میں دباتے ہیں، خیمے کی طرف جاتے ہیں، علم زمین پہ آ چکا ہے، سکینہ سمجھ جاتی ہیں کہ ہمارے چچا عباس شہید ہو گئے۔ اتنے میں ایک شقی ایک ایسا وار کرتا ہے، حضرت عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ تشریف لے آتے ہیں اور پکارتے ہیں، ایک صدا لگاتے ہیں، یا اخی میری مدد کو آئیے۔ حضرت امام حسین دوڑ کے جاتے ہیں، حضرت عباس کے سر مبارک کو اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں۔ میرا امام ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے، میرا امام کہتا ہے، اے عباس تم نے کبھی پوری زندگی مجھے آقائی مولائی کہہ کر پکارا ہے، اے عباس کبھی تم نے مجھے بھائی کہہ کر نہ پکارا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت عباس چھوٹے ہیں، امام عالی مقام بڑے ہیں، چھوٹا بھائی حضرت عباس کبھی بھی امام عالی مقام کو بھائی کہہ کر نہ پکارتا ہے۔ سیدوں کے ادب میں وہی بنی ہاشم کا ایک فرد فاطمہ کی آل کے ادب میں، فاطمہ کے بیٹے کے ادب میں ہم پوری زندگی یا اخی یا مولائی کہہ کر پکارتا ہے، لیکن آج حضرت عباس کا آخری وقت ہے۔ میرے آقا امام عالی مقام حضرت عباس سے کہتے ہیں، اے عباس تم نے کبھی پوری زندگی مجھے بھائی کہہ کر نہ پکارا ہے، ہمیشہ آقائی مولائی کہہ کر پکارا ہے، اے عباس ایک بار مجھے بھائی کہہ کر پکار دو۔ اتنا آنکھیں کھولتے ہیں حضرت عباس، آنکھیں کھولتے ہیں، یا اخی کی صدا لگاتے ہیں، اس کے بعد روح پرواز ہو جاتی ہے۔ حضرت سکینہ سمجھ جاتی ہیں کہ میرے چچا عباس شہید ہو گئے۔ بہرحال امام عالی مقام لاشے کو خیمے میں لے کر آتے ہیں۔ اب ایک بات میں کہوں گا کہ آج دو بھائی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، دو سگے بھائی لڑا کرتے ہیں، کبھی زمین کے لیے کبھی جائیداد کے لیے۔ کربلا کے میدان میں اگر میں عام زبان میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں دو سوتیلے بھائی تھے لیکن ایک دوسرے پہ جانثار تھے۔ حضرت عباس کہہ رہے تھے، اے میرے آقا امام عالی مقام، جب تک عباس کے جسم میں جان ہے آپ میدان کارزار میں نہیں جا سکتے۔ اگر یہاں کیا حال ہے، ہمارے گھروں میں تو حال یہ ہے کہ نہ جب تک ہمارے جان میں جان ہے میرا بھائی اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ آج ہمارے ایسے حالات ہیں، کربلا کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو تمہیں بھائی بھائی کی محبت مل جائے گی۔ آج ایک گھر میں دو سگے بھائی، ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے دو بھائی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، لیکن کربلا کے میدان میں دو الگ الگ ماؤں کے بطن سے پیدا ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے اوپر جان نثار ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ وہیں حضرت امام کی بیٹی سکینہ ہیں جن کی پیاس کے لیے عباس اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ آج ہم ہیں کہ بھتیجے بھتیجیوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، ان کے حقوقوں کو ہڑپ لینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہمارا بھائی اگر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی زمین ہم کو مل جائے۔ چچا اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا کرتے ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں ایک چچا عباس تھا جو اپنی بھتیجی کو پیاسا دیکھ کر میدان کارزار میں جا رہا ہے، اپنے بازوؤں کو شہید کرا رہا ہے، اپنے آپ کو شہید کرا رہا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، آج اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا اس کی یتیم اولاد کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا گیا۔ کربلا کے میدان میں تمہیں پھوپھی اور بھتیجوں کی محبت بھی مل جائے گی۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ اگر پھوپھی ہمارے گھر پہ آ گئی تو بھتیجے اور بھتیجیاں منہ ناک سکوڑا کرتے ہیں کہ ارے یہ کب آئی ہے کب جائے گی۔ آج پھوپھی آ گئی ہے، کوئی پھوپھی سے بولتا نہیں ہے۔ بھائی بھی آج کہتا ہے کہ نہ یہ کب میری بہن جائے گی۔ آج بھائی اپنی بہنوں سے نفرت کیا کرتے ہیں، جبکہ بہن ایک بہت پیاری چیز ہوا کرتی ہے۔ کربلا کے میدان میں ایک بہن تھی، ایک بہن زینب تھی جس نے امام سے کہا تھا، اے میرے بھائی، اے حسین میرے بھائی، جب تک میرے بیٹے زندہ ہیں تجھے میدان کارزار میں نہ جانے دوں گی۔ جب اونو محمد کو شہید کرا دیا اس کے بعد بیٹوں کا نمبر لگا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میدان میں سیدہ زینب نے کوئی قربانی نہ، ارے سیدہ کی وہ قربانی ہے جس نے اپنے بھائی بھی کھویا ہے، اس نے اپنے بیٹوں کو بھی کھویا ہے، اس نے اپنے بیٹوں کے وہ سیدہ زینب ہے جس کی زندگی کا سہارا اس کے دو بیٹے ہیں، اونو محمد ہے۔
لیکن سیدہ اپنے بھائی پر اونو محمد کو نثار کر رہی ہے، ان کی جان کو امام عالی مقام پر لٹا رہی ہے، کہہ رہی ہے اے بھائی میں اس وقت تک تجھے اور تیری اولاد کو میدان کارزار میں نہ جانے دوں گی جب تک اونو محمد کو نہ چلا جانے دوں گی۔ لیکن افسوس آج ہم انہی بہنوں سے نفرت کیا کرتے ہیں، جبکہ یہ بہن بہت پیاری چیز ہوا کرتی ہے، یہ ہمیشہ بھائیوں کے لیے تڑپا کرتی ہے، یہ بہن ہمیشہ بھائیوں کے لیے دعائیں مانگا کرتی ہے۔ اگر بہن کی شادی بھی ہو جاتی ہے لیکن اپنے ایک وقت یہ بہن اپنے شوہر کو تکلیف میں دیکھ لیتی ہے، لیکن اگر اس کے بھائی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں کہ ہمارا بھائی بڑا تکلیف میں ہے۔ یہ بہن جوانی سے لے کر بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنے بھائی کی فکر کیا کرتی ہے، اپنے بھائیوں کو یاد کیا کرتی ہے، اپنے بھائیوں سے محبت کیا کرتی ہے۔ لیکن افسوس جب زمین کے بٹوارے کی بات آتی ہے تو اسی بہن کے حقوق کو مار دیا جاتا ہے۔ افسوس جب میراث میں اس کے حق کی بات آتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا حق نہ دیا جائے گا، بہن سے تعلق توڑ دیے جاتے ہیں، بہن کو برا بھلا کہا جاتا ہے، بہن گھر پہ آ جائے 4 دن کے لیے ماں باپ دنیا سے گزر جائے، اگر بہن گھر پہ آ جائے تو بھائی اور اس کی اولادیں، اس کی بیویاں ناک منہ سگوڑا کرتے ہیں، چہرے بگاڑا کرتے ہیں، سوچا کرتے ہیں یہ کب جائے گی۔ لیکن کربلا کے میدان میں امام عالی مقام ہیں، ان کی بارگاہ میں حضرت سیدنا علی اکبر حاضر آتے ہیں۔ آج حالات یہ ہیں کہ اگر بیٹا جوان ہو، باپ مرتا ہو تو بیٹا کہتا ہے مر جائے بڈھا، کیا لینا ہے، وہ ہمارے اوپر پابندیاں عائد کرتا ہے۔ آج جوان بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہے۔ آج جوان بیٹا اپنے باپ کی ایک بات نہ سنتا ہے، اگر جان دینا تو بہت دور کی بات ہے، ایک بوتل خون دینے کی بات آ جائے خون بھی بہت دور کی بات ہے۔ اگر باپ کے پیروں میں درد ہو رہا ہے، اگر باپ پیروں کے درد سے تڑپ رہا ہے، جوان بیٹا عیاشیاں کاٹ رہا ہے، لیکن باپ کے لیے 10 منٹ کا وقت نہیں ہے کہ اس کے پیروں کو دبا دے۔ لیکن کربلا کے میدان کو دیکھو، کربلا کے میدان میں ایک 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا ہے جس کو دنیا علی اکبر کہتی ہے، اپنے بابا جان امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے بابا جان مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجئے۔ میرے آقا امام حسین کہتے ہیں اے بیٹا علی اکبر تم تو ہم شبیہ پیغمبر ہو، تم تو میرے نانا جان کی شباہت رکھتے ہو۔ اے علی اکبر جب مجھے نانا جان کی یاد ستاتی ہے میں تمہارے چہرے کو دیکھ لیا کرتا ہوں۔ مدینے کے لوگوں کا ایک طریقہ تھا، جب صحابہ کو اللہ کے نبی کی یاد آتی تھی صحابہ حضرت علی اکبر کے دروازے پہ جاتے تھے، کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا ہم شبیہ پیغمبر۔ اتنا سنتے تھے علی اکبر گھر کے باہر تشریف لے آتے تھے، صحابہ علی اکبر کو دیکھ کر اپنے دلوں کو سکون پہنچا لیا کرتے تھے۔ آج وہی ہم شبیہ مصطفیٰ اپنے بابا جان حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں کھڑا ہے، کہہ رہا ہے اے بابا جان مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجئے۔ میرا آقا امام علی مقام فرما رہا ہے اے بیٹا میں تمہیں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں، تم تو میرے مصطفیٰ کی شباہت رکھتے ہو۔ اے علی اکبر تم تو ہم شبیہ مصطفیٰ ہو۔ اے علی اکبر میں ہم شبیہ مصطفیٰ کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ حضرت علی اکبر بار بار ضد کر رہے ہیں بابا جان مجھے جانے دیجئے، بابا جان مجھے جانے دیجئے، لیکن میرا امام ارشاد فرما رہا ہے کہ اے علی اکبر تم کو تو سیدہ زینب نے پالا ہے، میری بہن زینب نے پالا ہے، اے علی اکبر میں تم کو اجازت کیسے دے سکتا ہوں، جاؤ اپنی پھوپھی کے پاس جاؤ، تم کو زینب نے پالا ہے، اپنی پھوپھی زینب سے اجازت طلب کرو، پھر میدان کارزار میں جاؤ۔ میرا امام کربلا کے میدان میں بھی حقوق ادا کر رہا ہے، بہن کے حقوق ادا کر رہا ہے، بھتیجے سے پھوپھی کے حقوق ادا کروا رہا ہے۔ سیدہ زینب نے امام حضرت علی اکبر کو پالا تھا تو میرا امام سیدہ زینب کو ان کا حق دلوا رہا ہے۔ اب آخری وقت ہے، میدان کارزار میں جانے کا وقت ہے، لیکن میرا امام ارشاد فرما رہا ہے اے علی اکبر اپنی پھوپھی زینب کے پاس جاؤ، زینب سے اجازت طلب کرو۔ آج کوئی بات ہوتی ہے ہمارے گھر میں تو ہماری اولاد
औलाद होती है, अगर फूफी डांट दे तो हम कहते हैं वो कौन होती है डांटने वाली, लेकिन करबला के मैदान में मेरा इमाम इरशाद फरमा रहा है जाओ ज़ैनब से इजाजत तलब करो। बहरहाल अली अकबर जाते हैं, सैयदा ज़ैनब से अर्ज करते हैं ऐ फूफी जान मुझे जाने की इजाजत दीजिए। सैयदा इतना सुनती हैं, तड़प उठती हैं, अश्कबार हो जाती हैं, कहती हैं ऐ अली अकबर मैंने तुझे पाला है, मैं तुझे इजाजत कैसे दे सकती हूँ। बहरहाल सैयदा से इजाजत तलब करते हैं, इजाजत लेने के बाद अब अली अकबर तैयार होते हैं, तैयार होकर मैदान कारजार में जाते हैं। यजीदी लश्कर देखता है, कहता है ये तो हम शबीए मुस्तफा आ गए। यजीदी लश्कर पीछे हटता है, कहता है हम मुस्तफा के नवासों पे तो हमला कर सकते हैं, लेकिन मुस्तफा के हम शबी पे हमला नहीं कर सकते हैं। एक शकी पुकार के कहता है अपना तारुफ कराओ। इमाम अली हज़रत अली अकबर कहते हैं अली अकबर है नाम मेरा, नाना मुस्तफा है मेरा, सकी लजपाल का बेटा हूँ, अली सकी लजपाल का बेटा हूँ, दादा मुर्तजा है मेरा। उसके बाद इमाम अली मकाम हमला इमाम अली अकबर हमला करते हैं और फिर यजीदी लश्कर के चक्के छुड़ा देते हैं। आप यजीदियों को वासिले जहन्नम करते हैं। उस थोड़ी देर के बाद एक आवाज आती है, एक शकी की आवाज आती है हुसैन अपने 18 साल की कड़ियल जवानी को उठाओ। इमाम अली मकाम मैदान कारजार में पहुंचते हैं, देखते हैं कि अली अकबर के सीने में एक बर्छी लगी हुई है जिसकी निहन्नी से अली अकबर का कलेजा बाहर निकल आया है। इमाम 18 साल के कड़ियल जवान बेटे को उठाता है, खैमे में लेके आता है, खैमे में कोहराम मच जाता है। लेकिन अफसोस एक वो करबला का मैदान था जहां बाप पर 56 साल के बूढ़े बाप पर 18 साल का बेटा कुर्बान हो रहा है। आज ये हमारा माहौल है कि आज 50 साल के बाप को आज का 18 साल का नौजवान कहता है तूने मेरे लिए किया क्या है। आज अफसोस 50 साल के बाप के लिए ये नौजवान कहता है वो बुढ़ा कब दुनिया से रुखसत होगा। वही करबला का मैदान था कि अली अकबर कह रहे थे ऐ बाबा जान तुम खैमे में रहो, अली अकबर जाएगा 18 साल की कड़ियल जवानी को तुम्हारे ऊपर निसार करके आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, शहीदाने करबला, खानदाने इमाम हुसैन, शहजादगाने इमाम हुसैन, नारे हैदरी। 18 साल का कड़ियल जवान था जो कह रहा था कि ऐ मेरे आका इमाम हुसैन, ऐ मेरे बाप इमाम हुसैन, आप तशरीफ रखिए, मैं जाता हूँ 18 साल की जवानी को आपके ऊपर कुर्बान करके आता हूँ। एक वो बेटा था, एक वो बेटा करबला के मैदान में, एक वो भी बेटा था जो 22 साल का बेटा बिस्तर अलालत पे पड़ा था, बिस्तर बुखार की शिद्दत थी, छड़ी के सहारे से खड़ा हुआ था, अपने बाबा जान को आवाज दी थी बाबा जान, बाबा जान। जब मेरे आका इमाम हुसैन हजरत ज़ैनुल आबिदीन के खैमे में आए थे, उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था ऐ बाबा जान मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दीजिए। मेरे इमाम ने कहा था ऐ ज़ैनुल आबिदीन मैं तुम्हें मैदान कारजार में जाने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ, अब तुम ही तो एक मेरे खानदान के एक चिराग बचे हो। अगर बरोज़े महशर में से मेरे नाना जान ने सवाल कर दिया ऐ हुसैन तुमने मेरी नस्ल को खत्म कर दिया तो मैं नाना जान को क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐ ज़ैनुल आबिदीन अभी तुम्हें तमाम मसाइब का सामना करना होगा। ऐ ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें अभी लुटते हुए खैमों को देखना होगा। ऐ ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें इन पाक मस्तूरात की रिदाओं को छीनते हुए देखना होगा। ऐ ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें अभी खैमों को आग लग
लुढ़कते हुए देखना होगा। ऐ ज़ैनुल आबिदीन, अभी तुम्हारे हाथों में बेड़ियां पड़नी है। ऐ ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हें अभी दमिश्क में यजीद के दरबार में हाजिर होना होगा। ऐ ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हें इन मस्तूरात का ख्याल रखना होगा। ऐ ज़ैनुल आबिदीन, अभी तुम्हें अपने बाप हुसैन आज़म के सरे अक़दस को नेज़े पे चढ़ा हुआ देखना होगा। ऐ ज़ैनुल आबिदीन, अभी तुम्हें मदीने जाकर नाना मुस्तफ़ा को हुसैन का सलाम कहना होगा। ऐ ज़ैनुल आबिदीन, अभी तुम्हें मस्जिद नबवी के फर्श पर उम्मे रुबाब को लौटता हुआ देखना होगा। एक वो 22 साल का बेटा था, बीमार था, बाप से कह रहा, आवाज दे रहा था बाप को, ए मेरे बाप, मुझे मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। 56 साल का बूढ़ा बाप इमाम आली मकाम कह रहा था, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, अभी तुझे तमाम मसाइब का सामना करना है। एक वो बाप बेटा था, एक ये बेटा है जो 50 साल के बूढ़े बाप के लिए कहता है कब मरेंगे, कब मेरा बाप मरेगा, कब हम आजाद होंगे। आज ये बेटा है वो करबला का। आज हम कहते हैं हम हुसैनी हैं, हुसैनियत जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, चचाओं को गाली देते हैं। आज के चचा भतीजे से बोलना नहीं पसंद करते। एक वो भतीजा कासिम था जो मैदान कारजार में इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर हुआ था, कहा था, ऐ चचा, मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दीजिए। मेरे इमाम ने, अब चचा की मोहब्बत को देखना, वो भतीजे थे इमाम कासिम, लेकिन इधर इमाम हुसैन चचा थे। अगर चचा हो तो हुसैन जैसा हो, भतीजा हो तो कासिम जैसा हो। इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया था, ऐ कासिम, तुम तो मेरे भाई हसन मुश्तबा की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें मैदान कारजार में जाने की इजाज़त कैसे दे सकता हूँ। हज़रत कासिम ने कहा था कि ऐ चचा, मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए। मेरा आका इमाम हुसैन इरशाद फरमा रहा था, ऐ कासिम, मैं हसन मुश्तबा की निशानी को ख़त्म ना होने दूंगा। ऐ कासिम, मैं तुम्हें इजाज़त ना दूंगा। लेकिन हजरत इमाम कासिम थे, कह रहे थे, चचा मुझे जाने की इजाजत दीजिए। उसके बाद इमाम कासिम अपने अपने बाजू से एक तावीज़ खोलते हैं और इमाम उसको आंखों से लगाते हैं, और आंखों से लगाने के बाद इमाम की बारगाह में पेश करते हैं और कहते हैं, ऐ चचा इमाम हुसैन, मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत मेरा बाप हसन मुश्तबा देकर गया है। उसमें लिखा था, ऐ कासिम, जब मेरे भाई इमाम हुसैन पर कोई मुसीबत आए तो पहले उन पर खुद निसार हो जाना। इमाम ने उस तावीज़ को पढ़ा। इमाम आली मकाम ने हजरत कासिम को मैदान में जाने की इजाजत दी। अब वही भतीजा इमाम कासिम मैदान कारजार में जाता है। जाने के बाद अरज़क नामी पहलवान से कहा जाता है, यजीदी लश्कर से अरज़क नामी पहलवान से कहा जाता है कि जा तू इसके मद्दे मुकाबिल जा। लेकिन वो पहलवान जो 1000 पहलवानों की ताकत रखता था, एक नौजवान के सामने आने में अपनी तौहीन मत समझता था। उसके 5 बेटे थे, उसने एक बेटे को इशारा किया कि जा तू जा, और उसका बेटा जाता है। इमाम कासिम, हजरत कासिम उसको वासिले जहन्नम फरमाते हैं। उसके बाद वो दूसरा बेटा भेजता है, हजरत कासिम उसको भी जहन्नम पहुंचाते हैं। तीसरा भेजता है, जहन्नम पहुंचाते हैं। चौथा भेजता है, जहन्नम पहुंचाते हैं। 5वां भेजता है, जहन्नम पहुंचाते हैं। आखिर में तिल मिला के जिसके 5 बेटे चले गए हों वो तो तिल मिला जाएगा। वो भी हुसैनी लश्कर का ना नहीं था कि उसके दिल में इतना बड़ा, उसके सीने में इतना बड़ा जज्बा होता, उसका इतना बड़ा सीना होता कि सब चले जाए, लेकिन वो हकानियत पे डटा रहता। वो यजीदी लश्कर का था, फासिक व फाजिर था। उस एकदम तिलमिला उठा। तिलमिला उठने के बाद मैदान में आता है। मेरे आका हजरत कासिम उसे भी जहन्नम वासिल फरमाते हैं। उसके बाद यजीदी लश्कर हजरत कासिम को घेर लेता है और घेर कर शहीद
دیتا ہے، لیکن میرا آقا امام حسین اپنی شریعت پر اور طریقت پر، حقیقت پہ، معرفت پر استقامت دکھا رہا ہے۔ کربلا آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم شریعت والے نہیں ہیں، ہم طریقت والے ہیں۔ ارے شریعت ہو چاہے طریقت ہو، چاہے معرفت ہو، چاہے حقیقت ہو، چلی تو سب کربلا سے ہے۔ کربلا کے میدان میں شریعت کہہ رہی تھی اے حسین اعظم اپنا ہاتھ دے دو، علی اکبر کو بچا لو، عباس کے بازو کو بچا لو، علی اصغر کے حلقوم کو بچا لو، علی اکبر کی جوانی کو بچا لو، لیکن معرفت کہہ رہی تھی حسین علی اکبر کو دے دینا، علی اصغر کو دے دینا، قاضی اصغر کے حلقوم کو دے دینا، عباس کے بازوؤں کو دے دینا، اصغر اکبر کی جوانی کو لٹا دینا، اے حسین اپنے سر کو کٹا دینا، مگر یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، شہیدان کربلا، مسلک اعلی حضرت سید نسمیہ صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ شریعت کا ایک اصول ہے، اور اصول یہ ہے کہ بڑے فائدے کے لیے چھوٹا نقصان اٹھایا جا سکتا ہے، بڑے فائدے کے لیے چھوٹا نقصان اٹھانا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی جان جا رہی ہے تو ایک موقع، ایک حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ مردار کا گوشت بھی جائز ہو جاتا ہے نا، لیکن یہ شریعت کا اصول ہے، طریقت کا اصول ہے کہ چاہے بڑا فائدہ ہو یا بڑا نقصان ہو، تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گے۔ شکے کھولنا شریعت کا کام ہے اور ان شکوں کو بند کر دینا طریقت کا کام ہے۔ شکے کھولنا شریعت کا کام ہے، شریعت میں شکے ہیں، لیکن ان شکوں کو بند کر دینا یہی طریقت ہے نا۔ اسی کو طریقت کہا جاتا ہے۔ آج کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ہم شریعت والے نہیں، ہم طریقت والے ہیں۔ ڈھول بجانے والے کہتے ہیں کہ ہم شریعت والے نہیں، ہم طریقت والے ہیں۔ وہ کیا جانے کہ وہ طریقت کیا ہوتی ہے، وہ جاہل کیا جانے طریقت کس کو کہتے ہیں۔ طریقت تو وہ تھی کہ امام حسین نے اپنے سر کو دے دیا تھا، ہاتھ نہ دیا تھا، اس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ ڈھول بجانے کو طریقت نہیں کہا جاتا، ڈھول بجانے کو یزیدیت کہا جاتا ہے نا۔ جس چیز کو شریعت نے روکا، جس چیز سے شریعت نے منع کیا، اس کو کرنے کا نام یزیدیت ہے۔ یزید نے یہی تو کیا تھا، جس چیز سے شریعت نے روکا تھا یزید نے اس کو جائز کیا تھا۔ صحیح بات۔ یزید نے بیٹھے، یزید نے جس چیز کو شریعت نے منع کیا تھا یزید نے وہی کام کیا تھا، اور یزید اسی کو حلال بھی جانتا تھا۔ یزید فاسق تھا، فاجر تھا۔ یزید محرم سے اپنے نکاحوں کو جائز سمجھتا تھا۔ یزید نے ڈھول بجوائے تھے، یزید نے ماتم کروایا تھا بعد کربلا، ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ برائی کا نام یزیدیت ہے اور اچھائی کا نام حسینیت ہے۔ جھوٹ کا نام یزیدیت ہے اور سچ کا نام حسینیت ہے، ہے نا۔ سبحان اللہ۔ سچ کا نام حسینیت ہے، حق کا نام حسینیت ہے، باطل کا نام یزیدیت ہے نا۔ اب فیصلہ مجھے کرنا، جوا کھیلنا، جہاں جوا کھیلا جائے سمجھ لینا یزیدی کام ہے، شراب پی جائے سمجھ لینا یزیدی کام ہے، بندر نچائے جائیں، یزید بندر بہت پالتا تھا، اس کو بندروں کو بہت شوق تھا، ہے نا۔ موجود ہیں، اس کو بندر نے ہی کاٹا تھا، بندر کے کاٹنے سے ہی گھورے پہ اس کی موت ہوئی تھی۔ گھورا بولتے ہیں نا ہمارے علاقے میں، گھورے پہ اس کی موت ہوئی تھی۔ اب ایسے کام کرنے کا نام، کیونکہ یزید ان کو جائز سمجھتا تھا۔ یزید نماز سے روکنے کا نام یزیدیت ہے اور نماز پڑھوانے کا نام حسینیت ہے نا۔ یزید، کیونکہ یزید نے 3 دن تک مسجد نبوی میں آذان نہ ہونے دی تھی۔ آذان سے تکلیف ہونے کا نام یزیدیت ہے اور آذان ہونے پر خوش ہونے کا نام حسینیت ہے نا۔
यजीद ने यही तो किया था। यजीद ने ढोल बजवाया तो मालूम ये पड़ा। और जानते हैं, एक बात बताऊं आपको, यजीद सिर्फ इमाम हुसैन का कातिल नहीं है, बल्कि इमाम हसन का भी कातिल है। आईने क़यामत में मैं ऐसे नहीं कह रहा अपने पास से कि हाँ मैं उस खानदान से हूँ, कुछ भी कह जाऊंगा, मैं वही कहूंगा जिसको औलमा बताएंगे, सही बात है हजरत, बिल्कुल है सही। ना। मैं वही कहूंगा जिसको हमारे औलमा, हमारे असलाफ बताएंगे। इमाम अल्लामा हसन रजा खां अलैहि रहमा, जो आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा के सगे भाई हैं, वो आईने क़यामत में एक वाक़या नकल करते हैं कि यजीद ने इमाम हसन की बहन को बहला, इमाम हसन की जौजा को, इमाम हसन की बीबी को, इमाम हसन की अहलिया को बहलाया था। कुछ ख्वाब दिखाए थे कि तुम इमाम हसन को मार दो, हम तुमसे निकाह करेंगे और मलिका बना देंगे, हम तुमसे निकाह करेंगे और मलिका बना देंगे। उसने कई बार इमाम हसन को जहर दिया, लेकिन जहर काम ना किया। लेकिन एक मर्तबा ऐसा जहर दिया सिर्फ हुकूमत के लालच में, सिर्फ इसलिए कि हाँ हम यजीद की जौजा हो जाएंगे और यजीद की जौजा होने के बाद मलिका बन जाएंगे। सिर्फ इतने के लिए कि हम मलिका बन जाएंगे। वो दुनियावी मुल्कियत की मलिका बन सकती थी। अगर वो इमाम हसन के साथ वफादारी करती तो वो दोनों जहान की मालिका होती, वो जन्नत की मालिका होती। लेकिन अफसोस उस पर कि उसने उसकी किस्मत पर, उस अफसोस है उस पर और उसकी किस्मत पर कि उसने दुनिया की मलिका बनने के लिए, वो भी यजीद जैसे फासिक व फाजिर जहन्नमी की जौजा बनने के लिए शहजादे रसूल को कत्ल किया और उसने जहर दिया। जहर दिया तो एक ऐसा इतना सख्त जहर दे दिया कि इमाम हसन के अंदर के आज़ा कट कट के बाहर निकलते रहे। अल्लामा हसन रजा खां इसको लिखते हैं अपनी किताब आईने क़यामत में लिखते हैं। उसके बाद इमाम हसन का वो कौल भी लिखते हैं। इमाम हसन की इमाम हुसैन को एक नसीहत भी लिखते हैं। इमाम हुसैन ने एक नसीहत की थी कि कूफा वालों से बच के रहना, लेकिन इमाम आली मकाम मशीयत को यही मंजूर था कि इमाम हुसैन कूफा वालों पे भरोसा करे। ये मशीयत को मंजूर था, यही मशीयत यही चाहती थी कि हुसैन कूफा वालों पे भरोसा करें और कूफा वालों पे भरोसा करके मैदान कारजार में जाएं, तभी तो मेरा हुसैन। और ये बात तो बचपन में ही तय हो चुकी थी, बचपन में ही तय हो चुकी थी कि अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। एक जानू पर हजरत इब्राहीम अल्लाह के नबी के शहजादे तशरीफ फरमा थे, एक जानू पर अल्लाह के नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन तशरीफ फरमा थे। जिब्रील अमी आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इन दोनों को आपके पास जमा न रहने दूंगा, एक को अपने पास बुला लूंगा। मेरा नबी इरशाद फरमाता है कि जिब्रील अमी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब आप बताइए किसको आप अपने पास रखना चाहेंगे, किस कौन अल्लाह के पास रहेगा, आप फैसला फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बेटे इब्राहिम, मेरे नवासे हुसैन को मेरे पास छोड़ दो, इब्राहिम को अल्लाह के पास लिए जाओ। अल्लाह के नबी इमाम हुसैन से अक्सर इरशाद फरमाया करते थे, ऐ हुसैन तुम पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया है, ऐ हुसैन तुम पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया है। अगर तारीख में किसी का बेटा किसी पे निसार हुआ है तो वो यही तारीख है कि एक नबी का बेटा अब नबी के नवासे पे निसार हुआ है, नबी का बेटा नबी के नवासे पे कुर्बान हुआ है। नबी का बेटा हजरत इब्राहिम इमाम आली मकाम पर निसार हुए हैं, तो वो हुसैन, लेकिन बदबख्तों ने उन हुसैन को भी ना छोड़ा। और एक बात और भी मैं कहूँगा, आज हमारे दरमियान भाई भाई में झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे को माफ करने को तैयार नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो जाए तो मौत और जिंदगियां छोड़ दिया करते हैं, जरा जरा सी बातों पर मौत में ना आने के फैसले कर लिया करते हैं, जनाजों से ये कह दिया करते हैं कि मेरे जनाजे में शामिल ना होना, मेरी मिट्टी को कंधा मत देना, मेरा चेहरा मत देखना। लेकिन एक तारीख करबला को उठाकर देखो, जब अली अकबर चले गए, अली असगर चले गए, इमाम कासिम चले गए, अब्बास के
بازو شہید ہو گئے، جب کوئی نہیں بچا تو اس وقت میرا آقا امام حسین میدان کارزار میں گیا تھا اور یزیدیوں سے ایک حجت کی تھی، اے یزیدیوں تم نے علی اکبر کی جوانی کو لے لیا، اے یزیدیوں تم نے بھائی عباس کے بازوؤں کو کاٹ دیا، اے یزیدیوں تم نے میرے بھتیجے قاسم کو شہید کر دیا، تم نے علی اصغر کو شہید کر دیا، لیکن اے یزیدیوں ابھی بھی باز آ جاؤ، حسین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو مت رنگو، اے یزیدیوں تم نے علی اکبر کو شہید کر دیا، علی اصغر کو شہید کر دیا، قاسم کو شہید کر دیا، میرے تمام جانثاروں کو، میرے تمام اصحاب کو شہید کر دیا، لیکن ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، ان کا خون میں تمہیں بروز محشر میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سفارشی بن جاؤں گا، حسین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو مت رنگو۔ لیکن ان بدبختوں پہ سم بکم عمیٌ کی مہر لگی ہوئی تھی، ان جہنمیوں پر مہر لگا دی گئی تھی کہ وہ تو حسین کے خون کے پیاسے تھے، حسین کے خون کے پیاسے تھے، وہ کیسے مان جاتے، لیکن میرے حسین کا دل کتنا بڑا ہے، میرے حسین کا جگر کتنا بڑا ہے، علی اکبر کو دینے کے بعد، علی اصغر کو دینے کے بعد، قاسم کو دینے کے بعد، عباس کو دینے کے بعد بھی میرا حسین فرما رہا ہے اے یزیدیوں باز آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، بروز محشر تمہاری سفارش لگا دوں گا، ابھی بھی باز آ جاؤ، حسین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو مت رنگو۔ اتنا بڑا جگر ہے میرے حسین کو، میرے حسین کی عظمتوں کو سلام، کربلا والوں کی عظمتوں کو سلام۔ کتنا بڑا جگر تھا ایک 56 سال کے انسان کے اندر، ایک نبی کے نواسے کے اندر کتنا بڑا جگر تھا کہ بیٹوں کو جانے کے بعد بھی وہ حسین ابن علی کہہ رہا تھا میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ آج ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی بات ہو جاتی ہے، ایک چھاپڑ مار دیا جاتا ہے، ذرا سی گالی کوئی چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کو معاف نہیں کرنے کو تیار، باپ بیٹے کو معاف نہیں کرنے کو تیار، آج بھائی معاف نہیں، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرنے کو تیار، موت زندگی چھوڑنے کو تیار۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میں نے کہا تھا کربلا ایک یونیورسٹی کا نام ہے، اس میں زندگی کے جس گوشے کو لینا چاہو گے تمہیں زندگی کا ہر وہ گوشہ مل جائے گا جس سے تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی، ہے نا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ آج افسوس کی بات ہے مسلمان سب سے زیادہ وعدہ خلافی پہ اتر آیا۔ آج اتنی وعدہ خلافی جتنی مسلمانوں کے اندر ہوتی ہے، اتنی وعدہ خلافی کسی دوسری قوم میں نہیں مل رہی۔ ایک وقت یہ تھا کہ یہی قوم امین اور صادق مانی جاتی تھی، آج اسی قوم کو بے ایمان کہا جانے لگا، اسی قوم کو فراڈی کہا جانے لگا، اسی قوم کو دھوکے باز کہا جانے لگا، اسی قوم کو بے ایمان کہا جانے لگا۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، جانتے ہو ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نے اللہ کے نبی کی دعوت کی تھی، اللہ کے نبی حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لائے تھے، عثمان غنی نے اللہ کے نبی کے گھر سے کاشانہ اقدس سے اپنے گھر تک آنے میں ہر قدم کو گنا تھا۔ اس کے بعد دعوت تناول فرمانے کے بعد اللہ کے نبی سے حضرت عثمان نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، عثمان آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ میرے آقا مولائے کائنات مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی اتنا دیکھتے ہیں، گھر تشریف لاتے ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے، وہ سیدہ اپنے سرتاج کے چہرے کو اترا ہوا دیکھتی ہے، فوراً تڑپ جاتی ہے۔ آج کی بیویاں ہیں، شوہر کا چہرہ اترا ہوتا ہے تو کہتی ہیں کہ ہمیشہ ان کا منہ بنا رہتا ہے، لیکن وہ سیدہ جس کی عظمتوں پہ سلام، وہ علی کا چہرے کو اترا ہوا دیکھتی ہے، فوراً تڑپ جاتی ہے، پوچھتی ہے اے علی کیا بات ہے جو تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے؟ علی مولائے کائنات فرماتے ہیں اے فاطمہ کیا بتا، آج عثمان نے اللہ کے نبی کی دعوت کی تھی، آج میرے پاس بھی کچھ ہوتا میں بھی اللہ کے نبی کی دعوت کرتا۔ اتنا سنتی ہیں سیدہ، اتنا سنتی ہیں سیدہ، کہتی ہیں اے علی جائیے اور میرے بابا جان مصطفیٰ جان رحمت کو دعوت دے کر آئیے۔ حضرت علی جاتے ہیں، اللہ کے نبی کو دعوت دے کر واپس تشریف لاتے ہیں۔ اب سیدہ اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ سیدہ کے گھر پر تشریف لاتے ہیں۔ اب
حضرت سیدہ کائنات حضرت علی مرتضی سے عرض کرتی ہیں اے علی پتیلی کو چولہے پہ چڑھا دیجئے۔ حضرت علی پتیلی کو چولہے پہ چڑھا دیتے ہیں۔ اب سیدہ مصلی بچھاتی ہیں، مصلی پہ سجدہ کرتی ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے پروردگار عالم میں نے تیری رحمتوں سے امید لگا کر علی کے چہرے کو اترا ہوا دیکھا تو کہہ دیا کہ تیرے نبی کی دعوت کو دے، تیرے نبی کو دعوت دے آئیں۔ اے پروردگار عالم آج سیدہ کی لاج رکھ لے، اے پروردگار عالم اے آج رسول کی بیٹی کو کی لاج رکھ لے، آج علی کی زوجہ کی لاج رکھ لے، آج حسنین کی ماں کی لاج رکھ لے۔ اے پروردگار عالم تیرا محبوب سیدہ کے گھر پہ تشریف لے آیا ہے، تیرے محبوب کے ساتھ تیرے محبوب کے صحابہ بھی آئے۔ اے پروردگار عالم آج سیدہ کو رسوا نہ ہونے دینا۔ اتنا کہنا تھا کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا۔ اب سیدہ سر کو اٹھاتی ہیں، علی سے کہتی ہیں اے علی دسترخوان لگائیے، اے علی سالن نکالیے۔ اب سالن نکلتا جاتا ہے، تمام صحابہ اور اللہ کے نبی کھانے کو تناول فرماتے ہیں۔ جب کھانا ہو جاتا ہے اس کے بعد حضرت مولا کائنات پھر گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ سیدہ دیکھتی ہیں علی کا پھر چہرہ اترا ہوا۔ سیدہ پوچھتی ہیں اے علی اب کیا ہوا، اب کیا بات ہے؟ سیدہ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اے فاطمہ کیا بتاؤں، جب آقا رسول کائنات عثمان کے گھر پر گئے تھے تو عثمان نے نبی کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کیا تھا۔ سیدہ آج میرے پاس بھی کچھ ہوتا میں بھی نبی کی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کرتا۔ سیدہ اتنا سنتی ہیں، مولا کائنات سے عرض کرتی ہیں اے میرے سرتاج علی جائیے اللہ کے نبی کو اندر اللہ کے نبی کو اندر بلا کے لائیے۔ اللہ کے نبی اندر تشریف لاتے ہیں، سیدہ کائنات رسول کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے بابا جان عثمان نے آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا تھا، آج آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ جب تک آپ کا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے گا سیدہ جنت میں قدم نہ رکھے گی۔ سیدہ نے گھر میں بیٹھ کر مصطفیٰ سے وعدہ کیا تھا، اسی سیدہ کے لال اس امام حسین نے کربلا کے میدان میں اسی وعدے کو وفا کیا تھا۔ اسی کا وعدہ وفا کرنے کا نام کربلا ہے۔ وعدہ وفا کرنے کا نام کربلا ہے۔ سیدہ نے وہاں وعدہ کیا تھا، حسین اعظم نے کربلا کے میدان میں اس وعدے کو وفا کیا تھا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کربلا ہمارے لیے ایک یونیورسٹی ہے، کربلا ہمارے لیے ایک سبق ہے جس کو ہمیں صرف محرم میں نہیں بلکہ پورے سال پڑھنا چاہیے، پورے سال اس سبق کو یاد کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ آج ہم حسینیت کے نعرے لگاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن حسینیت امام عالی مقام نے سجدے کی حالت میں اپنے سر کو شہید کروا